ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے. وہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جو امریکہ پر حملہ کر کے ٹرمپ کو بچا سکتا ہے؟ ٹرمپ کے متعلق جو حملہ ہوا تھا اس پر ایک ایف بی آئی نے فوٹیج جاری کی ہے. اس فوٹیج نے سارا پول کھول دیا ہے. آج کے ولاگ میں ساری باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے جانیں گے کہ ایف بی آئی نے کیا فوٹیج جاری کی ہے جس میں جو ہے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. حملہ آور کیسے آیا، کیسے گیا، کہاں سے اس کا تعلق تھا، وہ سب آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن فوٹیج میں کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں. تو یہ شخص جس کا نام ایلن تھا، یہ دیکھیے کیسے بوتھ میں سے آیا، فائرنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. یہ آخر کا سین ہے، یہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے 24 اپریل تھی 2026 اور یہ وقت ہو رہا تھا اس وقت تقریباً 8:59. یہ وہ ہوٹل کی لابی ہے جو کہ اس وقت خالی نظر آ رہی ہے آپ کو منظر میں. میں اس کو فوٹیج کو میں سین بائی سین ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے اس وقت منظر میں، اور یہ دیکھیے یہ شخص جو آ رہا ہے یہی وہ ایلن ہے، اور یہ ہوٹل میں سکون سے نہ صرف گھوم رہا ہے بلکہ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا ہے. یہ دیکھیے اس نے ہر طرف سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں سے جا سکتا ہے، کون سا دروازہ کھلا ہے، کون سا دروازہ بند ہے. یہ دیکھیں یہ چیک کر رہا ہے باقاعدہ، اور چیک کر کے ہاتھوں کے اشارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیک کر رہا ہے باقاعدہ، اور چیک کر کے جو ہے وہ لابی میں. اس کے بعد اگلا منظر جو نظر آ رہا ہے وہ جم میں ہے. یہ جم میں اپنا یہ کارڈ پنچ کرتا ہے، اور یہ کارڈ پنچ کر کے یہ دیکھیے جم کے اندر بھی آ جاتا ہے. ہر چیز کا یہ جائزہ لیتا رہا ہے. فوٹیج کے اندر باقاعدہ نظر آ رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ پوچھتا بھی ہے. جو کاؤنٹر پر جم پر خاتون بیٹھی ہیں ان سے کوئی سوال کرتا ہے، وہ اس کو جواب دیتی ہیں اور پھر یہ اس جانب بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہی شخص دوبارہ منظر میں آتا ہے اور یہ دیکھیے سامان کا جائزہ لے رہا ہے. اس وقت یہ 9 بج رہے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہے. 21:01 اس میں دکھا رہے ہیں. مختلف جو ہے وہ جم میں مشینوں پر بیٹھتا ہے، جاتا ہے. دیکھنے کے بعد یہ یہاں سے بھی نکل جاتا ہے جم سے. اس کے بعد اگلے منظر میں یہی شخص دوبارہ لابی سے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ یاد رہے یہ 24 اپریل کی فوٹیج ہے، جمعے کے دن کی رات 9 بجے کی. اب 3 منٹ بعد ہی تقریباً 3 منٹ بعد ہی یہ شخص واپس لابی میں اسی طرف آ رہا ہے جہاں ابھی جم کی طرف گیا تھا. یہ واپس دوبارہ اسی طرف آ رہا ہے. یہ جو اس کا آنے جانے کا مقصد ہے یہ تمام جائزہ لے رہا ہے، تمام نوٹ کر رہا ہے کہ کون سے دروازے سے آ سکتا ہے، کون سے دروازے سے جا سکتا ہے. جب ٹرمپ کی وہ میٹنگ شروع ہوگی تو وہ کون سے راستے ہیں جہاں سے یہ اپنی گن لوڈ کر کے ایزیلی جائے گا، گن فکس کر کے. یہ اگلے دن کی 25 اپریل کی فوٹیج ہے. 20:23 یعنی کہ 8:23 کا یہ وقت ہے، اور یہ لابی سے ایک لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے اور ایک بیگ ہینگ کیا ہوا ہے. اور یہ کس طرف جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فوٹیج ہے. اب یہ دیکھیے یہ جو لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا اور بیگ تھا، اس بیگ میں دراصل گن تھی جس کو اس نے راستے میں ہی جوڑا. اور اس کے بعد یہ اب آپ کو اچانک نظر آئے گا منظر میں یہ یہاں پر، حالانکہ اس طرف پولیس والا بھی گیا اندر اسی گیٹ سے. اب اس منظر کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ 20:36 کا منظر ہے 25 اپریل، جس وقت ٹرمپ اندر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. کھانے پینے کے آئٹم ان کو سرو کیے جا رہے تھے، مختلف لوگوں سے وہ باتیں کر رہے تھے. میلانیا بھی وہاں پر موجود تھیں، اور دوسری طرف یہاں پر چونکہ اب ہال میں جتنے لوگ آنے تھے وہ تمام لوگ آ چکے تھے، تو اب سیکرٹ سروس کے جو پولیس کے امریکن پولیس کے جو سیکرٹ سروس کے لوگ تھے وہ اب یہاں سے بوتھ اتار رہے تھے. جو سیکیورٹی بوتھس ہوتے ہیں جن میں سے گزرتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے جو لگائے جاتے ہیں، وہ بوتھس اتار رہے تھے کیونکہ اب مزید لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اسی دوران یہ دیکھیے وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ ڈیٹیکٹیو ڈاگ بھی لے کر گھوم رہا ہے. لیکن اسی وقت منظر میں دیکھیے یہ شخص بھاگتا ہوا تیزی سے آ رہا ہے، اور اس کے پاس بڑی گن موجود ہے، اور اس نے یہ بوتھ کراس کرتے ہوئے سیدھا اس پولیس والے پر گن تانی جس نے اس کو مارنے کے لیے گن اٹھائی ہے. اب باقیوں کو دیکھیے تو باقی لوگ 3 پولیس والے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ آیا ہے یہ. جو دوسرا پولیس والا جو بوتھ لٹا رہا ہے وہ بھی سکون سے ہے، اور یہ کوٹ پینٹ میں جو شخص موجود ہے جو کہ ٹیم لیڈ کر رہا ہے وہ بھی یہاں پر سکون سے کھڑا ہوا ہے. ان کو احساس نہیں ہوا، اور اتنے میں یہ سیکنڈز میں ہوا ہے، یہ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ہوا ہے. وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے گن تانی اور اس نے گولی چلا دی. پہلے اس نے گولی چلائی ہے جو کہ بلٹ پروف جیکٹ پر لگی پولیس والے کے، اور پولیس والے کی طرف سے بھی ایک گولی فائر ہوئی، یہ دیکھیے. لیکن وہ کسی پولیس والے کو نہیں لگی. یہ سب جو ہے وہ الرٹ ہوتے ہیں، اور اس پر یہ سارے مل کر پھر پولیس والے یہ تمام سیکرٹ سروس کے لوگ اس کے بعد جوابی فائرنگ کرتے ہیں، جوابی کارروائی کرتے ہیں. لیکن اس کو ایک بھی گولی نہیں لگی جب اس کو پکڑا گیا ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے
یہ آپ دیکھیں کہ تمام کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کو وہاں داخل ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا گیا۔ اب میں آپ کو اس فوٹیج سے پہلے کی ذرا کہانی سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 6 اپریل کو ایلن نے ہوٹل بک کرایا تھا، پھر 3 دن کے لیے 24 اپریل کی بکنگ کرائی تھی۔ لاس اینجلس سے وہ ٹرین میں سوار ہوا تھا شکاگو، اور پھر وہاں سے واشنگٹن پہنچا، اور پھر دوپہر 1 بجے یہاں پہنچا تھا۔ اچھا، جو چیز فوٹیج میں نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایلن نے جب حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس سے پہلے اپنی تصویر لی تھی، اپنے کندھے پر جو ہے وہ بیگ ہینگ کیا تھا، اور اس کے بعد کمر پر ایک چاقو بھی لگایا تھا، اور یہ اس کی آخری تصویر تھی مطلب حملہ کرنے سے پہلے۔ اور اس سے پہلے اس نے تصاویر وغیرہ لی تھی کہ اس نے کہاں سے گزرنا ہے، کہاں سے جائزہ لینا ہے، یہ بھی وہ کرتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے آن لائن چیک کیا، ٹرمپ کی لائیو کوریج دیکھی، معلوم کیا کہ صدر ہوٹل میں داخل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اور پھر وہ نیچے آیا تھا۔ اچھا، یہ آپ کو فوٹیج میں نظر ہی آ رہا ہے کہ ایلن نے پہلے فائر کیا تھا، پھر اس کے بعد جو پولیس افسران تھے انہوں نے 5 گولیاں چلائی تھیں، اور اس کے بعد ایلن کو پکڑ لیا گیا تھا، وہ زمین پر گرا اور اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے الٹا لٹا دیا گیا تھا۔ وہ منظر آپ نے دیکھ ہی لیا تھا۔ اچھا، اگر آپ اس شخص سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے اس ولاگ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے کہ یہ کب کہاں سے آیا، کہاں رہتا تھا، کہ کس طریقے سے اس کے ذہن میں یہ آیا حملہ کرنے کا۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا، جو آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ٹرمپ نے فاکس نیوز پر کہا تھا کہ یہ بندہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا۔ یہ ایک مذہبی بات ہے، لیکن اصل میں مینیفیسٹو جب اس کا پڑھا جائے تو ٹرمپ نے جھوٹ کہا تھا، اور اس میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ ایلن نے مینیفیسٹو میں خود کو عیسائی کہا، بائبل کا حوالہ دیا، اور اپنے حملے کو ایک دینی فریضہ قرار دیا۔ لکھا کہ کسی مظلوم کو بچانے کے لیے خاموش رہنا عیسائیت نہیں، یہ ظالم کے جرم میں شراکت ہے۔ یہ شخص جس کے پڑوسی بتاتے ہیں کہ اس سے صرف ہائے ہیلو رہتی تھی اور کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا والد جو ہے وہ مقامی چرچ میں ایلڈر، یعنی کہ اس کو ہم بزرگ کہہ سکتے ہیں، مطلب وہاں پر ایڈمن وغیرہ تھے، وہاں پر ان کا جو ہے وہ آنا جانا تھا۔ اس کا بھی جو ہے وہ چرچ میں آنا جانا زیادہ تھا، مذہب کے قریب تھا، عیسائیت ان کا مذہب تھا، اس کے بہت قریب تھا۔ یہاں اب ایک الجھی ہوئی کہانی جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیلٹیک میں ایلن کرسچن فیلوشپ کا سرگرم رکن تھا، ہفتہ وار بائبل اسٹڈی کرتا تھا، چرچ میں باقاعدگی سے جاتا تھا۔ ایک ان کا جو ہم جماعت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ بڑا ہی کٹر عیسائی تھا، لیکن مینیفیسٹو میں اس نے خود کو عیسائی کہا اور اپنے حملے کو دینی فریضہ قرار دیا۔ لکھا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے خاموش رہنا عیسائیت نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم کے جرم میں شراکت ہے۔ نیوز ویک نے لکھا ہے کہ بھائی ٹرمپ نے کہا وہ عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اصل بات بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایلن عیسائیت کا استعمال اپنے تشدد کو جائز ٹھہرانے کے لیے کر رہا تھا۔ یعنی کہ بھائی صاحب، ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ عیسائیت کا دشمن تھا، وہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ ایلن خود کو عیسائی کہہ رہا ہے، نہ صرف عیسائی کہہ رہا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حملہ ہی مذہب کے لیے کیا ہے، کہ ہمارا مذہب اسے کہتا ہے۔ بھائی صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی مسلمان کرے تو وہ دہشت گرد، لیکن جب کوئی آپ کا بندہ کرے تو وہ نفسیاتی مریض۔ تو یہ آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ بالکل دہشت گردی جو بھی کرتا ہے وہ دہشت گردی ہوگا، مسلمان کرے یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کرے، آپ اس کو دہشت گرد ہی بولیں، آپ اس کو دہشت گرد ہی ڈکلیئر کریں۔ آپ اس کو کہہ رہے نہیں جی ایک نفسیاتی مریض نے ٹرمپ پر حملہ کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی ایک ملک کا صدر، اتنے بڑے ملک کا سپر پاور کا صدر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس پر حملہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو کون سا وہ اسلامی ملک ہے جو کہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ کسی اسلامی ملک کو آگے بڑھ کر ان بیچاروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، کسی ملک میں گھستے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی مدد کرنے کے لیے گھسے ہیں۔ تو کسی اسلامی ملک کو ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، گھسنا چاہیے اور ٹرمپ کی جان بچانی چاہیے۔ اب مینیفیسٹو میں اس لڑکے کی سوچ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مینیفیسٹو تقریباً 1000 الفاظ کا تھا اس کا، جو اس نے لکھا تھا، جس میں ٹرمپ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن انتظامیہ کے مختلف اقدامات پر غصہ ضرور کیا تھا اس نے، ٹرمپ انتظامیہ کی۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایلن نے جسٹ وار تھیوری یعنی جائز جنگ کا نظریہ استعمال کیا۔ یہ عیسائی فلسفے میں ایک پرانا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ بعض اوقات تشدد جائز ہوتا ہے، لیکن اس نظریے میں ادارے کی منظوری ضروری ہے۔ ایلن نے یہ فیصلہ اکیلے کیا، بلکہ نہ صرف آرگنائزیشن یعنی کہ حکومت کی منظوری لی۔ ٹرمپ کو مارنے کے لیے حکومت کی منظوری کیسے لی جا سکتی تھی؟ لیکن خیر، ایلن نے حملے سے پہلے ٹرمپ پر جب حملہ کر رہا تھا تو آن لائن کوریج جو چل رہی تھی
وہ دیکھ رہا تھا, وہ مطلب جو فوٹیجز استعمال کر رہا تھا کہ اب ٹرمپ کہاں ہے, اب ٹرمپ کہاں ہے, تو جو لائیو کوریج چل رہی تھی ٹرمپ کی, وہ وہاں سے دیکھ کر پہنچا تھا کہ جی اب ٹرمپ یہاں پر بیٹھ گئے, اب اس کو جانا چاہیے. اب اس شخص پر 3 الزامات ہیں. صدر کے قتل کی کوشش, عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے. ریاستوں کے درمیان اسلحہ لے جانا, 10 سال تک سزا ہوتی ہے. جرم کے دوران یعنی کہ وہاں پر ایک جرم کرنے کے لیے نکلا, اس کی نیت کر چکا تھا اور اس کے بعد فائرنگ کی, 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا جی, یو ایس اٹرنی نے کہا ہے کہ گرینڈ جیوری مزید الزامات لگا سکتی ہے, خاص طور پر وفاقی آفیسر پر حملے کا, کیونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ جی وہ ٹرمپ پہ ہی حملہ کرنے جا رہا تھا لیکن یا وفاقی آفیسر پر. اچھا, اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جی اگر یہ شخص مسلمان ہوتا تو اسے دہشت گرد کہا جاتا, اور جس ملک سے اس کا تعلق ہوتا ٹرمپ اس ملک پر حملہ کرتے اور کہتے جی میں تو دہشت گردوں کو مارنے کے لیے آیا ہوں. تو اب اسے کیا کہیں گے؟ پیور ایک مذہب پسند شخص جس نے اپنے مذہب کو بنیاد بنایا ہے یہ حملہ کرنے کے لیے, ٹرمپ پر حملہ کرنے کے لیے. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کے ایکسپرٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا امریکہ ایک سیف کنٹری ہے کہ جہاں کا صدر پر جو ہے وہ حملہ اتنی آسانی سے حملہ کرنے کے لیے ایک شخص گھس آ سکتا ہے, اور وہ حملہ کرنے کا نہ صرف پلان کر سکتا ہے بلکہ اسے اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے. تو اب وہ کون سا ملک ہے جو امریکہ کو بچانے کے لیے امریکہ پر احسان کرے, امریکہ کی مدد کرے, امریکہ پر حملہ کرے, اور وہاں سے جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں, جو مذہبی دہشت گرد وہاں موجود ہیں, ان کو ختم کرے؟ وہ کون سا مسلمان کنٹری ہوگا؟ یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا, چونکہ ٹرمپ یہی کہہ کر کسی نہ کسی ملک میں گھستے ہیں کہ جی یہاں پر دہشت گرد موجود ہیں یا یہاں پر فلانی چیز غلط ہو رہی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹرمپ نے جب وینزویلا میں مادورو کو گرفتار کروایا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ یہاں پر عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم عوام سے زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ جو ہے وہ وینزویلا میں گھسا ہے. 1 سال میں امریکی صدر پر 3 حملے ہو چکے ہیں. میں آپ کو ذرا اس کی ڈیٹیل بتاؤں تو جولائی 2025 میں پینسلوینیا میں ان کا کان زخمی ہوا تھا, پھر دوسرا حملہ ستمبر 2024 میں گولف کورس میں ہوا, پھر تیسرا حملہ اپریل 2026 میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر پر ہوا. اچھا, اب یہ ہوٹل لازمی سی بات ہے جہاں 45 سال پہلے صدر ریگن پر حملہ ہوا تھا, یہ وہ ہوٹل ہے. یہ اچھا, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں یہ ہوٹل معمولی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اسی ہوٹل میں ایک صدر پر حملہ ہو چکا ہے, اور پھر اسی ہوٹل میں جو ہے وہ دوبارہ ٹرمپ پر حملہ ہوا. اور یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جو ملک دوسروں پر حملہ یہی کہہ کر کرتا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ بچانے کے لیے نکلا ہوں. اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کی توجہ جہاں پر مبذول کرانا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے ٹرمپ کے جو کہ راز ایک شخص کے پاس تھے, اس کا نام تھا جیفری ایپسٹین, اور اس کی پراسرار موت ہوئی تھی, اس نے خود کو لٹکا لیا تھا. یہ شخص اگر ٹرمپ کا بندہ ہے جو کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں یہ خود کو لٹکا نہ لے. اسی وجہ سے اسے ان بیرکس میں, ان جگہوں پہ بھی رکھا گیا جہاں پر یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ شخص خود کی جان نہ لے لے. مختلف مقامات پر, مختلف جگہوں پر اسے وہاں پر رکھا گیا ہے. تو یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے. کیا جو آزاد تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں وہ اس شخص سے اندر کی بات نکلوا پائیں گے کہ ٹرمپ نے یہ حملہ خود پر خود ہی کروایا, یا ٹرمپ کو مارنے کسی اور نے بھیجا, یا یہ شخص واقعی جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مذہبی انتہا پسند تھا اور اس نے اس انتہا پسندی میں اس نے ٹرمپ پر حملہ کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ابھی سوالیہ نشان ہیں. اگر جیسے ہی ہمیں اپڈیٹس ملتی رہیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے. تھنک ٹوڈے میں ہمارا اسٹائل ذرا ڈفرینٹ ہے بھائی. بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جیسے ڈاکیومنٹری پڑھتے ہیں آپ ویسے نہیں پڑھ رہے, تو بالکل ویسے نہیں پڑھ رہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے تھنک ٹوڈے اور ہم آج کی خبر آج ذکر کریں گے اور آپ سے مختلف چیزوں پر بات کریں گے. یہ اس کو ہم نے بالکل ولاگنگ اسٹائل رکھا ہوا ہے, ہم نے اس کا اسٹائل جو ہے وہ ڈاکیومنٹری والا نہیں رکھا. ڈاکیومنٹری کا اسٹائل بالکل چینج ہے اور اس میں بھی ہم چینج لا رہے ہیں, چونکہ ایک ہی طریقے سے ہم آپ کو ڈاکیومنٹری سناتے جا رہے تھے, لیکن اب ہم نے جو ہے وہ حق کا اسٹائل ڈاکیومنٹری میں بھی چینج کر دیا ہے. اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں, آپ سے خبریں شیئر کرتے رہیں گے, اچھی زبردست تازہ خبریں. کل ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے ساتھ. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ.